لیے مسلمانوں کا پیسہ بڑے محتاط لوگ تھے، بہت متقی لوگ تھے، حکومت کے سرکاری ذرائع کے پیسے بہت ڈرتے تھے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. اسی لیے بہت بڑے بڑے لوگ اسلامی حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جب وفات ہوئی تو چندہ کر کے کسی نے جمع کر کے چیزیں دے دیں، باقی کچھ نہیں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے جو 50 برس پورے ہندوستان کا اتنی بڑی اسٹیٹ کا مالک رہا، اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیسے جو ذاتی محنت سے کمائے ہیں الگ کر کے رکھے ہیں، اور کفن کا کپڑا بھی اس سے خرید کے رکھا ہے، اور ایسے بھی اور ایسے بھی، اور میں قرآن پاک لکھتا رہا ہوں، اور ایک قرآن لکھ کے میں نے حرمین شریفین بھیجا تھا، اور ایک لکھ کے ایسے دیا تھا، اور جس کے لیے لکھے ہیں وہ جانتا ہے اس چیز کو، اس لیے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہاں بھیجے تھے، یہ خود انہوں نے لکھا ہے. جو ان کی جنگ ہوئی تھی ٹیکسلا ایک جگہ ہے افغانیوں کے ساتھ، اس میں اورنگزیب کی فوج کو بڑی شکست اٹھانی پڑی، افغانی بڑھ گئے تھے، اور انہوں نے جو چیزیں ان سے چھینی ہیں ان میں وہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی ہے جو سلطان نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اس کے کچھ پارے 5 پارے ہیں غالباً یا 10 پارے ہیں. ہمارے یہاں گڑی افغانہ ایک جگہ ہے، ہم نے وہاں دیکھے اورنگزیب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. اس کے آخر پہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے یہ میں نے اپنے قلم سے لکھے. اس لیے یہ لوگ ایسے محتاط تھے کہ وہ کہتے تھے یہ پیسے مسلمانوں کے ہیں، ہمارے لیے جائز تھوڑے ہی. من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو تم میں سے تنگ دست ہے وہ کھائے اس پیسے سے اتنی تنخواہ لے جو قاعدے کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالًا، اور جب تم مال ان کے سپرد کرو. اچھا ہاں ایک بات رہے گی، فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی خود غنی ہے اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچے. مطلب کیا؟ یعنی قرض نہ لے اس سے. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے، ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ یتیموں کے مال سے تجارت نہ کرے. تجارت میں لگا دیا پیسہ، 5 لاکھ بھتیجے کا پڑا ہوا ہے، سوچا یتیم بچے ہیں چلو تجارت میں لگا دیتا ہوں. بالکل نہیں، اللہ نے کہا ہے ایسے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ڈوب گئے اگر تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جب حلال حرام کی بنیاد پہ تجارت کرنی ہے تو مارکیٹ میں کسی بھی وقت پیسہ ڈوب سکتا ہے. ان دونوں کاموں کو نہیں کرنا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس میں سے پیسے نکالے اور پھر کسی دوست کو دے دیے کہ ہے تو یہ امانت بھانجے کی پڑی ہوئی پیسے ہیں بھتیجے کے، لیکن آپ اسے استعمال کر کے واپس دے دیں. یہ قرض کے طور پہ دینا ہوئے نا، یا خود قرض لے لے. بالکل نہیں، اللہ نے فرمایا اس سے بچو. یہ بھی چیزیں اس میں شامل. اور نگرانی وہ جو کرنی ہے اس کے لیے ایک الگ مد مقرر کر دی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان یتیم بچوں کو ان کے مال واپس کرو گے، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لینا مال کو لوٹاتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے واپس کر دیے. ٹھیک ہے، نیکی جتنی بھی ہو، تقویٰ جیسا بھی ہو، اللہ نے کہا گواہ بنا لینا، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی وقت کوئی مصیبت پڑ سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوری طرح حفاظت کرو اپنی عزت کی بھی. فشہدوا علیہ، اس پہ گواہ بنا لو. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور لوگوں اللہ حساب کرنے کو، نگرانی کرنے کو خود ہی بہت کافی. ڈرو اس سے. اگر یتیموں کے مال میں کچھ بھی گڑبڑ کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو اس کا حساب لے لے گا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اور مردوں کے لیے وہ حصہ ہے مما ترک الوالدان جو کچھ کے چھوڑ کے مر جائیں، جو کچھ کے رہ جائیں، والاقربون، اور ان کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے بہت قریبی عزیز ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے حصہ رکھا. یہاں سے شروع کیا ہے اللہ تعالی نے ان احکامات کو جن کا تعلق وراثت کے ساتھ ہے، وصیت کے ساتھ ہے، کہ دیکھو وصیت جو کرنی ہے اور وراثت کا جو مال ہے، اب اس کی تقسیم یہ ساری چیزیں کیسے ہوگی؟ تو فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی آگے پھر عورتوں کا الگ تذکرہ کیا ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان جو کچھ کے چھوڑ مرے ہیں، الوالدان ماں باپ، والاقربون، اور ان کے قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے دنیا میں گئے ہیں نا، ان سب کے لیے حصے ہیں.
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حصہ ہے. چھوٹی ہو جاتی نا عبارت، اتنی عبارت بڑی ہوتی نا. للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو کچھ کے چھوڑ مرے ان کے والدین، والاقربون، اور جو ان کے قریبی اعزاء رشتہ دار، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو یہ جو نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کے الفاظ دو مرتبہ آئے ہیں، اس کی بجائے اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ للرجال والنساء، یہ کہہ دیتے للرجال والنساء، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے، اس لیے نہیں کہے کہ بڑے کھلے اور صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ عورتوں کا وراثت میں حصہ بنتا ہے، عورتیں مال کی حقدار ہوتی ہیں، عورتوں کے پاس مال ہوتا ہے. ایسے نہ ہو کہ کسی بھی ذرا سی چیز سے بھی تم فائدہ اٹھا کر یہ سوچنے لگو کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے. عورتوں اور مردوں سب کا حصہ ہے. جو کچھ ہمارے ہاں اب تک جہالت پائی جاتی ہے کئی مسلمانوں میں، وہ سمجھتے ہیں باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ماں کی نہیں ہوتی. یہ سب حرکتیں اس لیے ہیں کہ اللہ کے دین کو پڑھا تھوڑا ہی ہے، خدا کی کتاب کو تھوڑا ہی پڑھا ہے. اگر خدا کی کتاب پڑھتا رہتا نا، تلاوت ہوتی رہتی، اس کا ترجمہ یہ چیزیں، تو پھر عقل آتی تھوڑی سی کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیے. اس لیے ارشاد فرمایا. اور اوپر سے جن کے واعظ سنتے ہیں، جن کی نصیحتیں، وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بھی ایسی ایسی واعظ کی باتیں سناتے ہیں جن کا عملی زندگی میں اسلام کے مطابق لوگوں کا ذہن بنانے میں کم مدد ہوتی ہے اور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. کرامتوں کے قصے، کیا کیا چیزیں، چاہے وہ سچ ہی ہوں، لیکن ہر وقت انہی چیزوں کو سناتے رہنا اور عملی زندگی کی تعلیم نہ دینا، یہ علماء کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کہ مسلمانوں نے چیزیں سیکھی. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی ان چیزوں کی طرف بھی تو توجہ دلائیں کہ اپنے مالی معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، وراثت کس کی ہے، والدہ کے انتقال پہ کیا ہے، باپ کے انتقال پہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ نے فرمایا ہے مردوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو کچھ ان کے والدین اور ان کے قریبی اعزاء چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں. اور اسی طرح وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ان کے چھوڑ کر چلے گئے. ایک بات اس سے پتا چلی عورتوں اور مردوں کے حصوں کی. دوسری بات فرماتے ہیں مما، جو کچھ کے قل من ہو، اس میں سے، یعنی اس مال میں سے، قل تھوڑا سا ہو، او کسر یا زیادہ ہو، مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، حصے بہرحال حصے وہ متعین ہے، وہ دینے پڑیں گے. مال تھوڑا چھوڑ کے مرے یا زیادہ چھوڑ کے مرے، حصے دینے پڑیں گے. حتیٰ کہ بچہ اور اس کو کرتا پہنا دیا، اس کی پیدائش کے بعد اس کے باپ نے، ماں نے، کسی نے، اور بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ کرتا فرض کر لیجئے مارکیٹ میں جا کے 20 روپے کا بک سکتا تھا، 10 روپے کا، قل من ہو او کسر، تھوڑا ہے یا زیادہ، وہ 20 روپے تقسیم کیے جائیں گے کہ کتنا حصہ اس کے بچے کے باپ کا ہے، کتنا حصہ اس کی بچے کی ماں کا ہے. یہ ایسے ہی نہیں، ایک ایک پائی، ایک ایک چیز کا اللہ نے فرمایا مما قل من ہو او کسر، تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے. مال کی بھی بات ہو گئی، کتنا تقسیم کیا جائے گا. متعین ہو گئے عورتیں اور مرد، مال رہ گیا تھا، کیا چیز تقسیم ہوگی؟ خدا نے کہا تھوڑا یا زیادہ سب تقسیم ہوگا. اچھا صاحب، اور کتنا تقسیم ہوگا؟ نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو ہم نے ضروری قرار دیا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اب کر لو انکار. دنیا کا کوئی مذہب اور ملت جبرن مال کا وارث کسی کو نہیں بناتا سوائے اسلام کے. اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جو خدا نے ضروری قرار دیا ہے کہ تم نے لینا ہے. لے لے پھر واپس کر دے. تقسیم ہو گئی، قبضے میں آ گیا، پیسہ ہٹ گیا، اس نے کہا نہیں یہ آپ سب لوگ رکھیں، بس ٹھیک ہے میرے لیے ہو گیا، اس کی مرضی ہے. یہ چیز قرضے کی معافی ایسے نہیں ہے اور وراثت کی تقسیم ایسے نہیں کہ بس لکھوا لیا اور معافی ہو گئی،
بلکہ مکمل طور پہ اس کا قبضہ دے دیا جائے. قبضہ ہو گیا، اس کے بعد بھائی بہن، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے باقی بھائی بہنوں کو حصہ دے دیتا ہوں، یہ کہتی ہیں میں اس حصے کو نہیں لیتی، ان کی مرضی ہے. یہ ٹھیک وہ چیز ہے جو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی تنخواہ کے سلسلے میں پیش آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ مال دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے دیے، اور پھر حاضر ہوئے، پھر پیسے دے دیے، پھر آئے، پھر پیسے دے دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تم میرے پاس جتنی مرتبہ بھی آؤ گے نا پیسے میں تمہیں دیتا رہوں گا. بڑے عقل مند آدمی تھے. حتیٰ کہ بدر کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گئے سامنے اس میں لشکر میں، اور یہ اونٹ پہ سوار تھے، سرخ اونٹ تھا ان کا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سرخ اونٹ والا ہے نا یہ ان میں ایک عقل مند آدمی ہے، اور اگر لوگ اس کی بات مان گئے تو قریش بچ جائیں گے. اور پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اپنے کفر کے دور میں بھی بڑے متحمل مزاج، بہت ٹھنڈے مزاج کے معاملات کو طے کرنے والے آدمی تھے. وہ گئے عمر کے بھائی کے پاس، عمر حضرمی جس کے قتل، جس کے خون پہ جنگ بدر ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کے بھائی سے کہا کہ دیکھو بھائی عمر تو ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب ہم بھی آئے ہیں اور سامنے ہمارے وہ بھی آئے ہیں. ان میں سے کوئی ہمارے چچا کا بیٹا ہے، کوئی پھوپھو کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم بھی قریش سے، یہ بھی قریش سے. تو اگر ہمیں فتح ہو جاتی ہے ان پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی مارے جاتے ہیں تو یہ کوئی خوشی اور فخر کی بات نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ دکھ رہے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی عزیزوں کو مار دیا، اور اگر انہیں فتح ہو گئی اور انہوں نے ہمیں مارا تو انہیں اتنا بھی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اپنے مذہب کے نشے میں ہیں اور انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ تو اتنے دین میں پکے ہیں. اور مسئلہ سارا تمہارے بھائی کے خون کا ہے، اور تم اگر یہ کر لو کہ اپنے بھائی کے خون کی دیت لے لو، 100 اونٹ مقرر ہیں، مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں 100 اونٹ دے دیں. وہ نہیں دیتے، میں اپنے پاس سے دے دیتا ہوں، نہ لڑیں، واپس چلتے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ عمر حضرمی کا بھائی مان جاتا، ابو جہل آ گیا. اور یہ ہے بڑے لوگوں کا کبر جو ہوتا ہے نا، قوموں کو لڑا دیتا ہے، تباہی پھیر دیتا ہے. اور ابو جہل نے اس بات سن لی اور اس نے کہا کہ حکیم، بڑے سخت لفظ اس نے کہے. اس نے کہا تم اس طرح کرو کہ کہیں سے خوشبو منگا لو اور اپنے جسم کے پچھلے حصے پہ خوشبو لگا کے گھر میں جا کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تمہیں کس نے کہا تھا میدان جنگ میں آنے کو؟ اور پھر اس کا وام راہو، ہائے عمر تیرا خون. بس عمر کے بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اس خون کا بدلہ تو لینا ہی لینا. حکیم ابن حزام بڑے سمجھدار آدمی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم تم جتنا بھی کہو گے نا مال میرے پاس آئے گا، میں دیتا رہوں گا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ مال سرسبز ہے، خوشگوار ہے، بڑی میٹھی چیز ہے، اور جو آدمی دل کی بے رغبتی سے لیتا ہے نا، جس کا دل اس کے لیے لالچ میں نہیں پڑا ہوا ہوتا، اس کو برکت مل جاتی ہے. اور دل میں لالچ رہتی ہے تو مال تو آ جاتا ہے لیکن برکت نہیں آتی. تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں سمجھ گیا. اور پھر وہ تجارت کرتے رہے، جو پیسہ آتا تھا بس وہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں تنخواہ دی تو انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دل کی طلب کے بغیر مل جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، تو میں تو نہیں لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن وہ مال تنگ آ کے مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یہ میں حکیم کو دیتا ہوں اور یہ نہیں لیتا، یہ اس لیے لایا ہوں کہ تم سب اللہ کے ہاں گواہ رہنا، قیامت میں کہیں اللہ عمر سے نہ پوچھے کہ اس نے لوگوں کا حق نہیں ادا کیا، میں نے دے دیا تھا، اس نے نہیں لیا، یہ اس کا مال پڑا ہے، اب بھی چاہے تو لے جائے. یہ ہے اختیار، یہ ہے آزادی.
اس لیے یہ جتنا بھی ہے نصیبم مفروضہ، اللہ نے فرمایا ہم نے ضروری قرار دیا ہے اس حصے کا، تو وہ اس حصے کو لینے کے بعد واپس کر دیں، قبضہ ہو گیا واپس کر دیں، یا پھر 100% یقین ہو جائے کوئی بہن بھائی واقعی اتنا اچھا ہو طبیعت کا کہ چھوٹوں کو پتا ہو بڑی بہن ہے بھائی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی اچھے رہے ہیں اور یہ جو پیسے ہیں یہ انہی کے ہیں، اور اگر انہوں نے دے دیے ہمیں تو اپنی خوشی سے ہی دیے ہیں، 100% سے بھی بڑھ کے جو یقین ہوتا ہے ایسا ہو پھر ہے، ورنہ اللہ نے اس پہلی آیت میں ہی بات صاف کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ہے وہ حصہ ان کا جو ان کے والدین اور قریبی عزیز چھوڑ کے جائیں، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ جو ان کے والدین اور قریبی عزیز چھوڑ کے جائیں، مما قل منہ او کثر۔ دوسری بات یہ کہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وراثت اس میں چلے گی، اور تیسری بات یہ کہ نصیبا مفروضا، اللہ نے جبرن تمہیں وارث بنایا، یہ ہے اس کی تفسیر۔ ضروری ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے کاغذی کاروائی ہو رہی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب مال کی تقسیم کا وقت آ جائے، تقسیم کے موقع پر، یہ آیت کریمہ جو ہے اس پہ بحث کی ہے حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس آیت پر بحث یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے یا محکم ہے۔ ٹھہر جائیں پھر کرتے ہیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے یہاں 8ویں آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب یہ بات سامنے آ جائے یعنی وراثت کی تقسیم، اور وہ تقسیم کا موقع جب آ جائے تو آ جائیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اولو القربہ اس میں ہیں رشتہ دار، والیتامى، اور وہ جو یتیم ہیں، والمساکین، اور جو مسکین ہیں، یہ تینوں گروہ اگر جمع ہو جائیں یا ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اب وراثت کے مال میں سے ان کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ وراثت کی تقسیم کی بنیاد قربت ہے، قرابت ہے، ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ آگے آئے گی تشریح بھی اس کی انشاءاللہ، لیکن وراثت کی بنیاد رشتہ داری میں قریب ہونا ہے، ضرورت نہیں۔ مثلا باپ ہے اور بیٹے کی وراثت اس تک پہنچے، دوسری طرف بھائی ہے اور بھائی بہت زیادہ غریب ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس غریب کو وراثت دینی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وراثت کی بنیاد رشتہ داری پر ہے، قرب پر ہے، کون جتنا قریب ہے اس کو زیادہ وراثت پہنچے گی۔ تو اس آدمی کی میت کی وراثت اگر باپ زندہ ہے تو اس تک پہنچے گی، کیونکہ باپ زیادہ قریب ہے بنسبت بھائی کے، اور بھائی کیسے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، وراثت اسے نہیں ملے گی، کیونکہ وراثت کی بنیاد ایک تو رشتہ داری، جو جتنا قریب اس کا اتنا ہی حصہ، جو جتنا دور اس کا اتنا ہی حصہ کم، اور دوسرے وراثت کی بنیاد عقل نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے۔ یہ دونوں چیزیں آگے اللہ تعالی نے بتا دی ہیں، تو وہ جو آئیں گی تو آپ سے عرض کر دیں گے، فی الحال اتنا سمجھ لیجئے اس کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کا موقع آ جائے تو کنبے کے لوگ جمع ہو جائیں، جن میں رشتہ دار بھی ہیں، ایک دوسرے یتیم ہیں، تیسرے مسکین ہیں، فَارْزُقُوهُمْ، تو انہیں کھلاؤ، منہ اس وراثت میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو، قاعدے اور طریقے کی بات ان سے کر دو۔ یہ آیت کریمہ مانی گئی ہے منسوخ، اور کہتے ہیں
کہ ان کو مال کا حصہ کہاں سے دیں. عقلاً سوچیں، کیونکہ اللہ تعالی نے مال کے حصے متعین کر دیے کہ باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، رشتہ داروں کو اتنا ملے گا. تو جب یہ تقسیم وراثت کے موقع پہ آ گئے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کچھ بھی ہیں، فارزقوہم منہ، انہیں وراثت میں سے حصہ دو. تو حصے تو اللہ نے متعین کر دیے ہیں، اگر حصہ بنتا ہے تو خود بخود مل جائے گا، اور نہیں بنتا تو پھر دیں گے کہاں سے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور پیسہ صرف آ سکتا ہے بالغوں کے حصے سے. مثلا 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، انہیں وراثت ملی، اب کچھ یتیم آ گئے، کچھ مسکین اور آ گئے، ایسے لوگ آ گئے، تو یہ لوگ اپنے حصوں میں سے اسے حصہ دیں. پھر مسئلہ وہی پہنچ جاتا ہے کہ کیا یہ اپنے حصوں میں سے دیں، یہ واجب ہے یا مستحب ہے، آخر کیا ہے؟ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی وراثت کے حصوں سے، تو یتیم ہوں یا مسکین ہوں یا اولو القربہ ہوں، رشتہ دار، کسی کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. باقی صرف اتنی سی بات ہے کہ جو وراثت میں اس کا حصہ ہے مل جائے گا. حضرت نے اس پہ بحث کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ہے حضرت کی وہ فوز الکبیر جو پرشین میں، فارسی میں حضرت نے خود ہی تحریر فرمائی تھی. اور فوز الکبیر کو حضرت نے 5 حصوں میں منقسم فرمایا ہے. 5 ابواب ہیں اس کے، 5 علوم پر حضرت نے بحث کی ہے. اور پہلی جو فصل ہے اس کی، اس میں تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین اور ان کے عقائد اور تحریف قرآن پاک کی اور اس قسم کی چیزوں کی باتیں کی ہیں. دوسری فصل ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات اور یہ چیزیں تھیں ان پہ بحث کی ہے. اور تیسری اس کے بعد دوسرا چیپٹر شروع کر کے اس کی پہلی فصل حضرت لائے ہیں، اور اس میں قرآن پاک کی نسخ پر بحث کی ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات منسوخ ہیں اور کون سی آیات منسوخ نہیں ہیں. فارسی کے اس نسخے میں حضرت نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ ناسخ اور منسوخ کی بحث میں وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. حضرت اس کو شروع کرتے ہیں فصل ثانی، فصل دوم. اور قرآن پاک میں جن علوم پر بہت زیادہ بحث ملے گی ان میں سے ایک چیز ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی شروع ہی سے بات کرتے آئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگی کہ کون سی آیات منسوخ ہیں اور کون سی آیات ان کی ناسخ ہیں. جب مطالعہ بڑھ جاتا ہے آدمی کا تو پھر ایسی یہ چیزیں ہیں جن میں آدمی پہنچ کے بعض اوقات پھنس جاتا ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہت مناسب چیزیں اس میں لکھتی ہیں اور بہت اختصار سے. دوسری فصل جو انہوں نے شروع کی ہے دوسرے چیپٹر کی، 2nd چیپٹر کا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا 2nd والیوم جو انہوں نے اس میں جو شروع کیا ہے، فرماتے ہیں کہ از مواضع صوبہ در فن تفسیر کے مباحث آن بسیار است. قرآن کریم کے دشوار ترین مقامات جن پر بہت سی بحثیں ہوئی ہیں ان میں سے یہ مقام بہت مشکل ہے. وہ اختلاف درینجہ بے شمار، اور اس مسئلے میں ناسخ اور منسوخ پہ بے شمار اختلافات ہوئے ہیں مفسرین کے. ناسخ و منسوخ است و اقوائے وجوہ صوبہ اختلاف اصطلاح متقدمین و متاخرین است. اور بہت زیادہ جو اختلاف ہوا ہے آیات کے ناسخ اور منسوخ ہونے میں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے حضرت نے جو بڑے کام کی بات جسے کہتے ہیں نا رگ پکڑ لی ہے. فرمایا ہے کہ متقدمین جو تھے وہ اور جو بعد میں امت میں مفسرین آئے ہیں، ان دونوں میں اختلاف کا بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے ہاں اس کا مفہوم بدل گیا ہے. وہ منسوخ کسی اور چیز کو کہتے تھے، بعد والے منسوخ کسی اور چیز کو کہنے لگے. وہ ناسخ کسی اور چیز کو کہتے تھے، بعد والے کسی اور چیز کو کہنے لگے ہیں.
درین باب آنچه از استقرار کلام صحابہ و تابعین معلوم می شود آنس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمت اللہ علیہم نسخ کا لفظ جو استعمال کرتے تھے متأخرین ایشان بعد میں آنے والے نسخ را استعمال می کردن بعض ازمان لغوی کے ازالہ چیزیں جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے اس لفظ کو اس طرح نہیں استعمال کیا. اور اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تمام اقوال کا جائزہ اگر لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لفظ نسخ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کرتے تھے، اور حقیقی معنی کا مطلب حضرت نے لکھا ہے کہ ازالہ چیزیں بچیزیں، ایک آیت سے دوسری آیت کو مکمل طور پر ہٹا دینا، منسوخ کر دینا، اس کی بات کو ختم کر دینا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ تھا کہ ایک آیت آئی، اس نے پہلی آیت کو بالکل ختم کر دیا، اس کے سارے حکم اٹھ گئے. بعض مصطلح اصولیان اور جو آخری دور میں مفسرین آئے ہیں وہ استعمال میں اس کے برعکس کہتے ہیں جو علماء اصول نے اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور علماء اصول کے نزدیک نسخ کے معنی ہیں کہ کوئی آیت اس میں کوئی حکم مل جائے اور پھر کوئی آیت ایسی جو اس حکم کی مدت بیان کر دے کہ کس مدت تک کے لیے یہ حکم ہے، یہ بعد والے اسے اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو متأخرین ہیں انہوں نے اس چیز کو اس معنی میں لیا ہے. تو متقدمین نے نسخ کے لفظ کو جن مواقع پر استعمال کیا ہے اس طرح تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو متأخرین نے نسخ کو استعمال کیا ہے جس معنی میں اس کے اعتبار سے منسوخ آیات کی تعداد بہت کم رہ جاتی. اور پھر فرماتے ہیں کہ بحسب توجیہی کہ ما اختیار کردائیم، ہم نے اس اپنی کتاب میں جو کچھ اختیار کیا ہے لکھا ہے شیخ جلال الدین سیوطی در کتاب اتقان بعد ازاں کے بعض علماء آنچے مذکورہ شد. شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو چیز ہم نے اختیار کی اپنی اس کتاب میں اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کی چند آیات سے زیادہ کوئی تعداد نہیں بڑھتی جو آیات منسوخ، چند ایک آیتیں. شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاتقان میں علماء تفسیر کے اقوال کو بیان کیا ہے. اور متأخرین جو بعد میں مفسرین آئے ہیں ان کے اعتبار سے منسوخ شدہ آیات کو بیان کرنے میں شیخ نے یعنی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی اتباع کی ہے، اور اس قسم کی 20 آیات شمردے 20 آیات انہوں نے شمار کی ہیں الاتقان میں بھی اور ابن عربی نے بھی. فقیر را در اکثر آن 20 نظر است، اور اس فقیر کے نزدیک وہ خود 20 آیات ایسی ہیں جن میں اکثر ایسی ہیں جن پر غور کیا جائے تو وہ منسوخ نہیں ہیں. پھر حضرت فرماتے ہیں فلنورد کلامہ، اب فارسی سے عربی میں آ گئے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم بہت بڑا علم تھا، جس زبان میں چاہتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، فارسی عربی اردو تو اتنی خیر رائج ہی نہیں تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا یہ جو کلام ہے ان کا مع التعقب، اس پہ جو میں نے خود تشریحات کی ہیں اس کو میں نقل کرتا ہوں. یعنی ابن عربی نے جو کچھ کہا تھا اس کلام کو ابن عربی کے اقوال پر جو میں نے تنقید کی ہے اس سمیت اب تمہیں بتاتا ہوں کہ کون کون سی آیات انہوں نے منسوخ قرار دی ہیں اور اس پہ میں کیا کہتا ہوں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ بات شروع کی ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، اب یہ پورے قرآن کی صورتیں بیان کریں گے. کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وہ وصیت کرے. یاد ہوگا اس آیت پہ بحث کی تھی نا، وہ شاہ صاحب نے پوری لکھ دی ہے، آگے چلتے ہیں.
فرماتے ہیں دوسری آیت جو سورہ بقرہ میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، اس پہ بھی بحث ہو گئی تھی، حضرت نے دوسری مثال دی۔ تیسری فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ بھی بات گزر گئی۔ چوتھی آیت سورہ بقرہ کی وہ کہتے ہیں کہ کیا ان مہینوں میں جہاد کرنا جو عزت والے مہینے ہیں 4، یہ بھی بحث گزر گئی۔ پانچویں آیت تم میں سے جو آدمی وفات پا جائیں، ان کی بیویاں رہ جائیں تو 1 سال کے لیے وہ وصیت کر دیں، یہ بھی آیت ہو گئی تھی۔ چھٹی آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو چیز اپنے جی میں چھپا کے رکھتے ہو اور جو سامنے کرتے ہو اللہ سب پہ حساب لے گا، یہ بھی ہم نے تشریح کر دی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں بس یہ 6 آیات ہیں جن پہ انہوں نے کہا ہے اور میں نے اس کی توجیح کر دی ہے، اس سے یہ منسوخ نہیں ہوتی، وہ آپ سے عرض کر دی تھی۔ اب آئے سورہ آل عمران پہ، اور آل عمران پہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جتنا تم سے ہو سکتا ہے، وہ بھی بحث کر دی تھی نا، سورہ آل عمران میں یہ بھی گزر گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء، اور سورہ نساء کی وہ آیت کہتے ہیں حضرت، اس آیت کو بھی لائے ہیں، آیت نمبر 9 ہے، نہیں 8 ہے، سورہ نساء پہ جو حضرت نے بحث کی ہے، تو اس میں 2 آیات کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ان کو منسوخ کہتے ہیں۔ اتفاق سے نسخہ ایسا ہے کہ اس میں جو پہلے آیت آتی ہے قرآن کریم میں وہ بعد میں آ گئی ہے، اور جو بعد میں آگے چل کے آئے گی وہ پہلے لکھی گئی ہے۔ ممکن ہے حضرت نے ایسے لکھا ہو، یا ممکن ہے بعد میں نقل میں ایسے ہوا ہو، بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب تقسیم وراثت کا وقت آئے، اس آیت کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے، مگر لوگ اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ اور حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ قیل منسوختن، یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ منسوخ ہے، وقیل لا، اور یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، ولیکن تہاون الناس فی العمل، لوگ جو عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں بہا، اور اس آیت پہ عمل نہیں کرتے۔ قل تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی ہے کہ ہی محکمتن، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، والامر للاستحباب، اور یہ جو حکم ہے اس میں بہتری کے لیے، استحباب کے لیے، واجب کے لیے نہیں ہے۔ وہذا اظہر، اور یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، قولہ تعالی، اور اللہ تعالی کا یہ فرمانا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بات لکھی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت 2 طرح سے آپ مان سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے واجب قرار دیں، ضروری قرار دیں۔ اگر اسے قرار دیتے ہیں ضروری کہ جب وراثت کی تقسیم ہو تو اس وقت اولو القربہ، یتامى، مساکین، 3 لفظ اللہ نے فرمایا نا، یہ تینوں حاضر ہیں تو تم ان کو کھلاؤ۔ اگر یہ ہے ضروری تو پھر تو اسے منسوخ ماننا پڑے گا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے، اور حنفیہ میں اکثر اسی طرف گئے ہیں۔ یہ قول راجح ہے، مضبوط ہے، اس لیے پہلے اس کو بیان کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو منسوخ ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ وراثت کی جب تقسیم کر رہے ہو تو رشتہ دار، یتیم اور مسکین، انہیں حصہ کس میں سے دیں گے؟ اگر آپ کہیں ان کا حصہ متعین اللہ نے کیا ہوا ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر اس کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اور اگر حصہ ہی متعین نہیں ہوا تو اب وراثت میں سے کہاں سے دیں گے؟ پھر تو یہ جو اصل وارث ہیں یہ اپنے مال سے دیں، جب اپنے مال سے دیں گے تو پھر آپ اس کے پابند ہی نہیں رہے۔ اور یا پھر انہیں دیا جائے پیسہ 1/3، وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ 1/3 میں وصیت کر دے، اس کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے۔
تو اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں واجب ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نزدیک اس میں صرف اتنی سی بات ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ جب تم تقسیم کر رہے ہو وراثت کی، بیٹھے ہو بہن بھائی سارے مل کے اور وراثت تقسیم کرنی ہے، رشتہ دار ہیں تو اب یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، کچھ اور رشتہ دار آ گئے، وہ بھی بیچارے اس لیے آ گئے کہ انہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں، تو دیکھو تم سب مل جل کے کچھ نہ کچھ انہیں بھی کر دو. یہ ہے حکم مستحب ہونے کا اور یہ باقی ہے قیامت تک. اور اگر وہ اصرار کریں کہ ہمیں زیادہ دو، ہمارا بھی حصہ رکھو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو انہیں نرمی سے سمجھا دو کہ آپ کا حصہ اس میں بنتا نہیں ہے. جب اللہ ہی کی طرف سے نہیں رکھا گیا تو بھائی جو مل رہا ہے نا بس اسے ہی غنیمت جان. ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ یہ حکم باقی ہے اور میرے نزدیک یہی اصل چیز. ایک بات ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ وجوب ہے اس کا، لیکن کسی درجے میں بھی اگر بات میں کوئی وزن ہو تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے بالکل بہت زیادہ وزن رکھتی ہے. جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ کہتے تھے یہ وجوب ہے کہ واجب ہے تم پر کہ جب ان کی بھی دلیل سن لو، چونکہ انہوں نے ایک بات کہی تھی اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے تھے واجب ہے، اور وہ کہتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا جب تقسیم کا وقت آئے، اولو القربہ، یتامہ اور مساکین یہ سب ہیں، تو پھر فارزقوہم منہ، یہ جو مال آیا ہے تمہارے پاس وراثت کا، اس سے کچھ نہ کچھ انہیں کھلاؤ، ان کو بٹھاؤ، ان کی خاطرداری کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہیں قاعدے کے مطابق بتاؤ کہ جو مال غیر منقول ہیں، جو فوری طور پہ فروخت نہیں ہو سکتے، زیورات ہیں، مکانات ہیں، جائیداد ہے، کوئی ایسی چیز ہے ایک دن میں تھوڑا ہی فروخت ہو جائے گی، تو انہیں سمجھاؤ کہ یہ چیزیں فروخت نہیں ہو سکتی، اور جب پوری پوری وراثت تقسیم ہو جائے گی ہم آپ کو آپ کا حصہ بھیج دیں گے. وہ کہتے تھے یہ ہے اس آیت میں مطلب. اور اس کی دلیل وہ یہ بھی دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ مستحب ہی ہوتا نا کام، محض اتنا ہی ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ دیں، تو یہ اگلی دو آیتیں کس کی ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو یتیم چھوڑ مرتے تو پھر اپنی اولاد کے متعلق وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. جس طرح آج یہ یتیم تمہارے پاس آ رہے ہیں اور مسکین اور یہ اولو القربہ تمہارے رشتہ دار، تم مر جاؤ اور تمہاری اولاد کہیں جائے تو پھر تم کیا سوچتے ہو؟ اس لیے وہ کہتے تھے یہ واجب ہے، اور وہ کہتے تھے اب تک اس آیت کا حکم ہے. اور یہ بات کا تعلق ہے اصل میں عمل سے. دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. کسی کو یہ بھی صورت پیش آ سکتی ہے کہ واقعی جائیداد اتنی بڑی لمبے چوڑے قصے ہیں اور اس کے بہن بھائی اس کے محتاج ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب آپ کو وراثت کا حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی حق پہنچتا ہے، دے دو. تو آدمی کہتا ہے فی الحال تو ہمارا جو اپنا وارثوں کا مال ہے آپ ٹھہریے، کچھ دن ہمارے پاس رہیے، جب یہ قضیہ ہو جائے گا تو دے دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری صورت بھی انسانوں میں کہ کسی کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو، یہ لوگ آئے ہیں تو انہیں صدقہ مہربانی نیکی کے طور پہ انہیں کچھ کھلا دیا جائے. دونوں صورتیں اصل میں تعلق رکھتی ہیں دو مختلف سچویشن سے، مختلف خاندانوں سے. یہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ. اب ہم بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے مطابق کہ جب تقسیم کا وقت آ جائے وراثت کا، تو یہ وراثت کا مال دو اولو القربہ رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، اور دیکھو اس میں سے کچھ ان کو بھی دو، فارزقوہم منہ. لیکن یہ جو دیا جائے گا اگر دیں گے تو بالغوں کے حصے میں سے دیں گے، نابالغوں کے حصے میں سے دے ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ نابالغ جو ہوتا ہے اس کے مال کی دو قسمیں ہیں. ایک تو نابالغ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، گھر میں کوئی آیا اور بچوں کو پیسے دے گیا، کوئی گفٹ دے گیا، کوئی چیز. اگر 100% یقین ہے کہ یہ بچے کو نہیں دیا گیا، یہ تو ہمیں ہی دیا گیا اور ہمیں اس کے عوض میں بھی اس کے بچوں کو کچھ دینا ہے، 100% یقین ہے، تو پھر اس مال کا، اس چیز کا استعمال ماں باپ کے لیے جائز ہے. اور اگر 100% یقین ہے کہ دادی نے، نانی نے یہ جو چیز بھجوائی ہے یہ اس بچی کے لیے بھجوائی ہے، مجھے تو کوئی واپس کرنی نہیں، اور مجھے نانی یا دادی کی کیا احسان کرنا ہے، یہ تو انہوں نے اپنی پوتی نواسی کے لیے بھجوائی ہے،
تو وہ چیز جس پہ 100% یقین ہے اس بچی کے لیے آئی ہے، وہ اس بچے کا مال ہے، ماں باپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. سمجھے؟ یہ ہے چیز. تو فرزقوہم منہ کا مطلب یہ کہ ان آدمیوں کو جو اولو القربہ یتامى مساکین آ رہے ہیں، ان کو اس مال میں سے کھلاؤ، لیکن بالغ لوگ اپنے حصے میں سے کچھ دیں گے. اس سے پتا چلتا ہے ایک اور بات بھی، اور وہ یہ کہ جو لوگ بھی میت کی وراثت کی تقسیم کے بغیر اس سے پہلے اس پیسے میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جائز نہیں، وہ کسی صورت جائز نہیں ہے. آگے آ رہا ہے اس کا حکم، اور بہت احتیاط کرنی چاہیے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھلے مانسوں جیسی بات کرو. بالغوں میں سے کوئی ایک رضامند نہ ہو. آ رہی ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ بات کرو قاعدے کی، بھلے مانسوں جیسی بات کرو. اگر آپ اس کو وجوب میں لیتے ہیں تو پھر تو قاعدے کی بات یہی کہی جا سکتی ہے کہ بھئی ابھی تو ساری چیزیں حاضر اتنی نہیں ہیں، نقد پیسہ یہ ہے، یہ پیسے میں آپ کا حصہ بنتا ہے، باقی حصے پھر جب وراثت جب چیزیں بکیں گی. اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ مستحب ہے تو پھر یہ ہے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میرے پیسے میں سے تو اتنا حصہ بنتا تھا، یہ مجھے مل گیا ہے، باقی سب بھی بہن بھائی ہیں ان کو بھی وراثت ملی ہے، میں آپ کو 1 لاکھ ملا تھا 10,000 دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں مجھے تمہیں 1 لاکھ ملا مجھے 50 دو، تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی مجھے تو وراثت میں یہ ملا، آپ کا تو حق بنتا نہیں تھا، یہ تو میری ہی طرف سے. سمجھا دے، کیونکہ مشترک مال سے خیرات جائز نہیں. والد کا انتقال ہو گیا، 4 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں. اب ایک بھائی اٹھتا ہے اور اس پیسے میں سے خرچ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ والد کی ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ دیگیں پکوا دو، یہ کھانا پکوا دو، والد کی قبر پکی کرا دو اور خیرات میں اتنے پیسے دے دو. جب تک باقی 8 کی رضامندی نہیں ہوگی مکمل طور پہ اس ایک کے لیے جائز تھوڑا ہی ہے کہ کر دے، قطعاً نہیں. وہ جو کچھ کرے گا وہ ایسے ہی ہے خیرات کرنا جیسے کوئی آدمی کسی کا مال لوٹ لے، چوری کر لے اور جا کے خیرات کر دے، کیونکہ اس پیسے میں سب کا حق بنتا ہے. تو مشترکہ وراثت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک میت کے مال میں تصرف کرنا یہ جائز نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈریں، کس سے ڈریں؟ نہ ڈریں اللہ سے. یتیموں کا مال ہے نا، اس کو تقسیم کر رہے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈریں اللہ سے. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اگر یہ تقسیم کرنے والے یا یہ جن کے پاس یتیموں کا مال ہے، یہ یتیموں کے مال کو ایسی آسانی سے بانٹ رہے ہیں، بے احتیاطیاں کر رہے ہیں. ڈریں اس سے کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، اگر یہ خود مر جائیں، ضعافن، اور اپنی اولاد کو چھوٹا دنیا میں چھوڑ جائیں، خافو علیہم، ڈریں اس سے جو سلوک یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اولاد کے ساتھ سلوک کریں، کیا ایسے ہی کریں جیسا آج یہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں. کتنا مؤثر جملہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس سے ڈرو. دیکھو خدا کا خوف کریں اور راستی سچائی کی بات کریں کہ اگر اپنی اولاد بے بس چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے تو مرتے وقت کیا کیا اندیشے ذہن میں آتے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا. وہ جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ یتیموں کا مال ہے، تم اگر ولی بن گئے ہو، وارث ہو، تقسیم کرنی ہے، بالکل اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچو کہ آج میرے سامنے کسی کی اولاد اور کسی کا مال ہے، میں مر جاتا اور میرا مال اور میری اولاد کسی کے سامنے جاتی تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا. ایسے ہی آج خود کرے. دیکھا ہے یہ چیزیں. اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی آدمی پر جو تنقید کرتے ہیں نا، آدمی اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے سوچے کہ اگر میں اس مقام پہ ہوتا تو میں کیا کرتا. پھر اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں اس سے بھی کم ہمت ثابت ہوتا جتنا انہوں نے کیا. اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرے ہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کریں بالکل واضح اور صاف بات، قاعدے کی بات کرو. بالکل ایسی بات نہ کرنا
کہ جس بات میں ٹیڑھا پن ہے، ٹھیک ہے نا آیت ٹھیک چل رہے ہیں؟ اچھا میں سمجھا ایک آیت رہ گئی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو مال کھاتے ہیں یتیموں کا، ان کا حال یہ ہے ظلمن ظلم سے کھاتے ہیں. انما یاکلون، وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، جہنم سے بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انقریب وہ ضرور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ میں، یسلون اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں جھونک دیے جائیں گے. یتیموں کا مال یہ آگ ہے جو کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ نے کہا ان قریب یہ اسی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے. اس لیے یہ بات بہت شدید ہے. فرمایا ایک تو یہ کہ دنیا میں اپنے انجام کو سوچ لو، اور دوسرے یہ کہ اگر تم کرو گے کوئی بھی ایسے تو یتیموں کا مال جو ظلم سے کھائے گا وہ جہنم بھرے گا اپنے پیٹ میں. بس یصلون سعیرا، اور ان قریب بڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا. دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت جو برباد کر دی اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے وہ چیز. کتنے ہی ٹرسٹ اور وقف ہیں، ان کو قائم کرنے میں لوگ کتنے شیر ہوتے ہیں. ٹرسٹ قائم کر لیا، وقف ہو گیا، کتنے یتیموں کا مال اور یتیموں کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے. اور حکومتیں جو فراڈ کرتی ہیں، اور زکوٰۃ کے مال میں جو فراڈ ہوتا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں، سوچو یہ لوگ کہاں جا کے پھنستے. اس لیے اللہ کے بہت سے اچھے بندے ایسے تھے جو ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں زندگی بھر. انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں تو کافی ہے بھائی، ہم تو ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے حکم بتایا ہے بہت شدید، یوصیکم اللہ، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتے ہیں اللہ تعالی. کس چیز کے بارے میں؟ اب وصیت کی بات شروع ہوئی، اور وصیت کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو آپ اگر پہلے سن لیں تو ان میں سے کچھ آیات حل ہو جاتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا قصہ آیا، اور اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا ان کا، اور ان کے سارے مال پہ قبضہ چچا نے کر لیا. چچا زاد بھائی تھا، اس نے کر لیا. تو اس بیوہ نے اوس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے اس سے کہا کہ یہ 2 بچیاں جو ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تم شادی کر لو. انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. ان کا خیال تھا کہ مال جو قبضہ لیا ہے سارا، تو اس بچی کو کچھ تو اس میں سے حصہ مل جائے گا جب رشتہ قائم ہو جائے گا. وہ بھی نہیں مانے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پیش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اور اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اس طرح کی تقسیم ہوگی. اور ایک جگہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جو تھے احد میں جب شہید ہو گئے تو 2 بیٹیاں ان کی تھیں اور چچا نے قبضہ کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 2/3 حصہ تو تم دو 2 بیٹیوں کو، 1/3 ایک کو، 1/3 ایک کو، اور 1/8 8واں حصہ جو تھا آپ نے فرمایا بیوہ کو دو، اور باقی فرمایا تم رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے مطابق تقسیم کی، اور یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بات کہ یوصیکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے فی اولادکم، اولادوں میں سے جو تمہاری اولاد ہے اس میں تم تقسیم کرو گے. وصیت کی بات یہاں سے چلی. اور وصیت جو ہے کوئی آدمی جو یہ کہتا ہے یا لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد، میری موت کے بعد میرا اتنا مال فلاں آدمی کو دے دیں یا فلاں جگہ پر لگا دیں، اس کو کہتے ہیں وصیت. تندرستی میں کہے، اپنی بیماری میں کہے، لکھ دے، لکھے ہوئے پہ دستخط کر دے، اور پھر اس بیماری میں مر جائے فرض کر لیں،
تو بھی وصیت ہے، نہ مرے اور صحت مند ہونے کے بعد اس کو بحال رکھے، قائم رکھے، تو بھی وصیت۔ کسی کو قرضہ معاف کر دے اور تندرستی کی، صحت کی حالت میں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے قرضہ کسی کا معاف کیا اس وقت جب وہ میت، جب وہ مرض الموت میں تھا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا قرضہ تھا اس پہ 5 لاکھ، 1 لاکھ 10,000 قرضہ تھا، اور وہ بستر مرگ پہ ہے، اور اس نے کہا یہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں، تو اب دیکھیں گے اس کا 1/3 مال جو ہے، 1/3 حصہ، اگر یہ اس میں سے ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کی وصیت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اگر یہ شبہ ہو جائے کہ اس نے اس لیے یہ قرضہ معاف کیا ہے کہ باقی ورثاء کو نقصان پہنچائے، تو اس کی وصیت کل عدم ہو جائے گی اور باقی ورثاء کو حصہ دیا جائے گا۔ وصیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ذمے نمازیں ہیں، روزے ہیں، روزوں کی ادائیگی ہے، کفارہ ہے۔ کوئی خاتون ہے، روزے اس کے ذمے تھے، کسی بچے کی پیدائش پہ روزے چھوڑ دیے تھے، ابھی روزے پورے کرنے ہیں، نہیں کیے، نظر مان لی کسی نے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، یہ پیسے، یہ نظر اس کے ذمے تھی، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جتنی چیزیں بھی اس کے ذمے رہ گئی نا، نمازوں کا فدیہ، روزے کا فدیہ، اتنا مال موجود ہو اس کے پاس تو مرتے ہوئے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ اتنی چیزیں میرے ذمے رہ گئی ہیں اور میرے مال میں سے اسے ادا کیا جائے۔ اگر یہ وصیت نہیں کی، گناہگار ہوگی، مرد ہو یا عورت۔ حج فرض تھا عورت پہ، اور صرف ایک صورت اس کی رہ گئی تھی کہ اس کو کوئی محرم نہیں ملا جس کے ساتھ وہ حج کرتی، اس کے ذمے یہ فرض ہے کہ یہ لکھ کے جائے، کہہ کے جائے کہ میرے ذمے حج فرض ہو گیا تھا، بس یہ بات رہ گئی تھی، میرے پیسے سے کسی کو حج کرا دینا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض ہو کسی کا، دینا ہے، اس کا لکھوانا، بتانا واجب ہے کہ میں نے فلاں کو اتنا قرض دینا ہے تاکہ وراثت کا کوئی جھگڑا نہ اٹھے۔ چوتھا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی تھی تو امانت کی وصیت کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ بتا دے فلاں کا اتنا زیور میرے پاس پڑا ہوا ہے، یا فلاں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یا فلاں کی فلاں چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ انہوں نے مجھے دی تھی۔ یہ امانت کا بتانا بھی ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں بتائے گا، مر گیا، مرد ہو یا عورت، گناہگار ہوگا، کیونکہ بعد والوں کو پتا کیسے چلے گا، جھگڑا تو اٹھے گا پھر۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت سے پیسے ہیں، یہ مسائل اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ابھی آگے کی آیات میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ کوئی مالدار ہے بہت زیادہ، اور وراثت میں کچھ رشتہ دار ایسے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں جو بہت غریب ہیں اور حصہ ان کو پہنچتا نہیں۔ اسے پتا ہے وراثت تقسیم ہوگی تو فلاں خاندان جو ہے اس کو تو کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو اگر یہ وصیت کر جائے کہ میرے پیسے میں سے 1/3 کے اندر 1/3 کے اندر اتنا پیسہ دے دینا، تو یہ وصیت کرنا مستحب ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وصیت کا کرنا نہ کرنا وہ الگ چیز ہے، کیونکہ باقی ورثاء کا حق متعین ہو گیا، اس لیے اس کا وصیت کا تو کچھ ہے نہیں اعتبار۔ 1/3 کے اندر اگر کر کے گیا ہے تو باقی جو ورثاء ہیں وہ اس کو نافذ کریں گے، اس کی وصیت کا نفاذ ضروری ہوگا۔ قرآن نے آگے کہا ہے آیات میں کہ وراثت کی تقسیم میں جو اس نے وصیت کی ہے اس کا نفاذ کرنا ہے۔ آسان اردو بول۔ اچھا، مرنے کے بعد مردے کے مال میں سے سب سے پہلے تو اس کے گور کفن کا بندوبست کرنا ہے۔ ان کے انتقال پہ جتنے پیسے کفن میں لگتے ہیں اور جو چیزیں قبر پہ آئیں گی، گاڑی، کرایہ وہاں تک لے جانے کا، یہاں اس ملک میں تو بہت پیسے لگتے ہیں، یہ سب چیزیں سب سے پہلے دیکھی جائیں گی، پہلے نمبر پہ تو یہ کیا جائے گا۔
دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس اوپر قرضہ کتنا ہے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر سارا مال اس کا قرضے میں چلا گیا تو وہ جانے دیا جائے گا اور وارثوں کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ قرضہ ضروری، سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین اور اس کے بعد اس کا قرضہ کہ اس نے قرضہ کتنا دینا ہے، اور سارا پیسہ فرض کیجئے پٹ گیا قرضے کی ادائیگی میں تو قرضے کی ادائیگی پہلے کی جائے گی، اور وصیت اس نے کی ہے توبی نہیں کی توبی، دونوں صورتوں میں قرضہ اس کا ادا کیا جائے گا۔ اچھا، فرض کر لیجئے کہ اس نے 3,000 کی رقم چھوڑی ہے، کفن دفن میں 1,500 لگ گیا، 500 قرضے میں چلے گئے، اب وصیتیں پوری ہو گئیں اس کی دونوں، کفن دفن بھی ہو گیا اور وصیت میں فرض کیجئے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی پورا ہو گیا، تو اب جو 1/3 مال اس کا بچ گیا ہے نا، یہ اگر کوئی اس کی اور وصیت ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں۔ کفن دفن اور قرضے میں لگا کر ساری چیزیں پوری ہو گئیں اور پھر اس کے بعد مال کو دیکھیں گے کہ کتنا بچ گیا ہے، اگر وہ 1/3 کے اندر اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی وصیت کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں جب تک کہ سب وارث خوش نہ ہوں۔ سارے ورثاء مل کے اپنا اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، فرض کیجئے اس نے کوئی اور وصیت کی ہوئی تھی کہ وارثوں کو اپنا پیسہ دینا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس شخص کو وراثت میں مال ملنے والا ہے، جیسے باپ ہے، ماں ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، پتہ ہے کہ وراثت کا مال میرے پاس آنا ہے، اب یہ وفات پانے والا مرنے والا وصیت کرے کہ میرے بیٹے کو پیسہ دینا، بیٹی کو، تو بھئی وہ تو مل ہی جائے گا، اس وصیت کو کرنا درست ہی نہیں۔ اور اگر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دلانا چاہتا ہے تو 1/3 کے اندر 1/3 حصہ وہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں 1 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس میں 66,000 تو تم بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا جو اللہ نے رکھا ہے، اور یہ جو 33,000 ہے اس کو فلاں میرے عزیز کو دے دینا جو غریب ہے، یہ درست۔ لیکن یہ سارا پیسہ تقسیم ہوگا، اس کی وصیت نافذ ہوگی، سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین اور اس کے بعد اس کی قرض کی ادائیگی، اور جو بچے نابالغ ہیں ان کا پیسہ سنبھال کے رکھا جائے گا، نابالغ بچوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے پیسے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ مثلا اس کی وصیت نافذ کرنی تھی اور 4 ورثاء نے کہا کہ والد کی وصیت ہے اسے نافذ کرو، یہ لو ہمارا پیسہ، 3 بچے نابالغ ہیں، انہوں نے بھی کہا بھائی جان آپ جو مرضی کریں، تو بھائی صاحب کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، وہ ان نابالغ بچوں کا پیسہ کوئی نہیں چھیڑ سکتا، وہ جب بالغ ہوں گے تب جا کر اس وصیت کا نفاذ ہوگا، وہ بھی اگر اس وقت کریں، اگر نہ کریں تو ان کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کی جو رقم ہے نا یتیموں کی، یہ ساری کی ساری سنبھالنی ہوگی، بچوں کی اجازت کا اعتبار نہیں نابالغ۔ 1/3 مال جو ہے 1/3 اس کی وصیت کرنے کا ہے تو اسے اختیار، لیکن بہتر شریعت نے یہ قرار دیا ہے کہ پوری 1/3 کی وصیت نہ کرے، پوری 1/3 کی وصیت نہ کرے، کیونکہ نہیں کرے گا نا، فرض کیجئے 33,000 کی کر سکتا تھا اور اس نے 20,000 کی کر دی، تو 80,000 جو باقی بچے ہیں یہ وارثوں میں تقسیم ہو جائیں گے نا، تو اپنے ورثاء کو فائدہ پہنچانا یہ زیادہ اچھی بات کہ ورثاء کے پاس وہ حلال کا مال پہنچے گا۔ جی جو مرنے والا اس کا مال حلال نہیں تھا تو جو بچوں کو ملے گا وہ ان کے لیے حلال ہے مال یا حرام ہے؟ آتی ہے بات آتی۔ اور اگر آدمی بہت زیادہ مالداری نہیں، کل چھوڑی 20,000 فرض کر رہا ہے، تو پھر تو بالکل ہی نہ 1/3 کو چھیڑے، وہ کہے سارے مال کو تقسیم کر لینا، تاکہ ورثاء جو ہیں، بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، فرض کر لو اولاد تک کی وراثت پہنچنی ہے تو اولاد وہ 1/3 کی بھی نہ رہے، بلکہ 1/3 کو بھی الگ نہ کرے، وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس نے کہا یہ 10,000 روپے مسجد میں دے دینا، اور بچے اس کے زیادہ مجبور ہیں، تو نہ کرے ایسی وصیت،
وہ اس پیسے کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے تاکہ اولاد میں فقر و فاقہ نہ رہے، غربت نہ رہے، معاشی اعتبار سے اچھے. اور اگر ہے وصیت وہ جو پہلے بتائی تھی واجب، جیسے روزوں کا، نماز کا، حج کا، اس قسم کی چیزوں کا، اس کا کرنا ضروری ہے، اس کی وصیت ضرور کرے گا. اور 1/3 کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ کسی کا کوئی وارث نہ ہو. فرض کر لو کوئی آدمی ایسا ہے کہ وراثت میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو پورے مال کی وصیت کرنا بھی درست ہے. پورا مال اپنا اس کی کوئی بھی وصیت کر دے درست ہے، اس لیے کہ وارث جو کوئی نہیں. تو کہتا ہے اس سارے مال کو مسجد میں دے دیا جائے، اس سارے مال کو فلاں پروجیکٹ میں دے دیا جائے، یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ ایک مختار ہے. اور اگر بیوی ہے تو بیوی کی موجودگی میں 3/4 3/4 ٹھیک ہے، اس کی وصیت جو ہے وہ درست ہے. اور اگر بیوی ہے اور اس کا صرف میاں ہے، شوہر ہے، تو عورت کو زیادہ اختیار ہے، وہ آدھے مال کی وصیت کر سکتی. باقی جو ہے آدھا مال اس کے میاں کو مل جائے گا. اولاد تو ہے نہیں، وراثت کہاں جائے گی؟ تو آدھا میاں کو مل جائے گا، آدھے کے لیے اسے اختیار ہے. یہ 50% ہو گیا. اور نابالغ کو وصیت کا کوئی اعتبار نہیں. نابالغ بچہ ہے نا، اس نے فرض کر لو بیماری میں کہہ دیا کہ ابا اتنے پیسے فلاں کو دے دیں، تو بچہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے وصیت میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا ہی گناہ ہے، نہ کرے. مثلا یہ کہنا کہ میری قبر پہ حافظ جی کو بٹھا دینا اور 2 مہینے قرآن پڑھتے رہیں، ذرا سکون رہے گا، اور اتنے پیسے بھی دے دینا، یہ وصیت کرنی ہی گناہ ہے. اس لیے کہ اجرت پہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کون سا ثواب ملتا ہے؟ ان کو نہیں ملے گا تو آگے تو پہنچے گا، سو پہنچے گا نا. اسی طرح وصیت کرنا کہ میری قبر پکی بنا دینا، یہ درست نہیں ہے. پکی قبر کا شریعت نہیں تسلیم نہیں کیا سرے سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ معصیت کی وصیت درست نہیں، گناہ کی وصیت درست نہیں، غلط کام کی وصیت درست نہیں. اور جائز کام کی ٹھیک ہے. مثلا یہ کہ اس نے اپنے لیے قبر تیار کرا دی پہلے سے اور جگہ منتخب کر دی کہ میری تدفین وہاں ہوگی، ٹھیک ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کروا لی تھی. اور بھی بعض رات کے نزدیک یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور وصیت کرنے کے بعد اپنی وصیت سے کوئی رجوع کر لے، باقائمی ہوش و حواس زندگی ہو اور مرض الموت نہ ہو، تو وہ رجوع اس کا قرار دیا جائے گا، ثابت مانا جائے گا، مرض الموت نہ ہو. اور دیکھو جب کوئی آدمی بیمار پڑ جائے، اس مسئلے کو سنیے، اور اس بیماری میں بس یہ اندازہ ہے کہ وفات بھی ہو جائے گی، تو بیماری کی حالت میں اپنا جو اس کا مال ہے نا، بس وہ اپنی ضروری چیزوں پر خرچ کر سکتا ہے. کھانا پینا ہے، دوا ہے، ہسپتال کا خرچہ ہے، اس پہ وہ خرچ کر سکتا ہے. اور اپنے مال کو 1/3 سے زیادہ وہ بھی خرچ نہیں کر سکتا. اب موقع گزر گیا، 10 لاکھ کی پراپرٹی، 10 لاکھ کا مالک ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو اب آج مرا کہ کل مرا، میری تو آخری دن ہے، میں اس میں سے 5 لاکھ فلاں کو دے دوں. نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ آدھی جائیداد بن جاتی ہے. اور وہ رسا کو یہ پتا چل جائے، یقین ہو جائے کہ یہ پیسے اس لیے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ وارثوں کو محروم کریں، تو وہ اس کی وصیت کو کالعدم قرار دیں گے، 1/3 تک پورا کریں گے، باقی وہ آپس میں بانٹیں گے. سمجھے؟ اس لیے یہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کے انتقال کے وقت لوگ پہنچ جاتے ہیں، بہن بھائی، اس کے بیٹے بیٹیاں، اور گھر کے اخراجات اتنے ہو رہے ہیں
کہ وہ باپ کے 1/3 سے زیادہ ہو رہے ہیں. فرض کیجئے والد کے پاس 1 لاکھ ہے اور بچے اور سب لوگ جو مل کے اس خاندان کے پہنچے ہیں تو وہ تو 20 آدمی ہو گئے اور وہاں روزانہ 5,000 کا 10,000 کا خرچہ پڑ رہا ہے. تو اس کے گھر میں ان سب کا رہنا جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو پیسے اب اڑ رہے ہیں نا سارے، یہ اصل میں وارثوں کا مال اڑ رہا ہے. وہ بیچارہ تو چند دن میں انتقال کر جائے گا. اور مسلمان اس بات کو ذرا نہیں سوچتے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے کھانے پینے کی فکر کرنی ہے، اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. وگرنہ ہیں تو والد اور ہیں والدہ، لیکن پیسے وہ سب بہن بھائیوں کے مشترکہ خرچ ہوں گے نا اس گھر کے. تو وہ 1/3 سے زیادہ اگر خرچ ہو گئے، ان کے پاس کل ٹوٹل 1 لاکھ روپیہ تھا، 1 مہینہ بیماری چلی، وہ اپنی بیماری پہ خرچ کرتا رہا ہے. اس کے بعد بچوں کے بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وہ 1 لاکھ روپیہ تو ادھر ہی نکل گیا اور پھر انتقال ہوا اور پھر بچوں نے کفن ڈالا. یہ کئی جگہ پر ہوتا ہے. اس لیے اس گھر میں رہنا بھی درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو مال کھائیں گے اور جو بھی سواریاں استعمال ہوں گی، جو خرچہ ہوگا، وہ اصل میں ان وارثوں کا ہو رہا ہے، ان یتیموں کا مال لگ رہا ہے. شریعت نے اتنی احتیاط کی تلقین کی ہے. اسی طرح ایسی بیماری جس میں میت ہو گئی، انتقال ہو گیا، قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رہتا، بقائمی ہوش و حواس معاف کرے. اب بلایا کہ تم نے ہمارا 1 لاکھ دینا تھا، تم نے 50,000 دینے تھے، ہم سب معاف کرتے ہیں. اب معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ وارثوں کا تھا، یہ کہاں سے معاف کرتے ہیں بھئی؟ شریعت نے اختیار نہیں دیا. شریعت نے اختیار اب وارثوں کو دیا ہے. اور ورثاء کو کہا ہے کہ اگر وہ بچے سارے بچے مل کے 1/3 سے زیادہ اگر باپ کہہ رہا ہے، یہ ساری اولاد مل کے کہتی ہے کہ بھئی کوئی معافی نہیں، آپ ہمارے والد کا پیسہ ہے ہمیں واپس دیں گے، بچوں کو اختیار ہے. 1/3 سے اگر زیادہ کی وصیت ہے، 1/3 میں تو وہ کر سکتا تھا کہ چلو جتنا ہوا، فرض کر دیجئے 33,000 وہ معاف کر سکتا تھا تو اس نے 40,000 معاف کر دیے، 7,000 رہ گئے. ان بچوں کا حق بنتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو جتنی والد نے معافی دی تھی وہ اس حد تک ہے، اس کے بعد یہ ہم وارثوں کا حق بنتا ہے یہ پیسے لوٹاؤ. سمجھے؟ یہ اتنی باریکی سے شریعت نے جو چیزیں کی ہیں وہ اسی وجہ سے. اسی طرح جو قرض ادا کیا جائے گا، وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، بیوی کا حق مہر قرضے میں داخل ہے. اور قرضے میں جب قرضے اتارے جائیں گے لوگوں کے تو حق مہر ادا کیا جائے گا. مثلا 2 بیٹے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا اور انہیں پتا ہے کہ والدہ کا حق مہر ادا نہیں ہوا تھا، تو والدہ کا حق مہر ادا کریں گے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جنازہ اٹھایا اور آ کر دروازے کے سامنے روک دیا، مطلب یہ کہ اب جا رہا ہے ذرا معافی ہو جائے، تو اندر سے آواز آئی کہ اچھا حق مہر معاف کیا. یہ ہوتا ہے نا، جنازہ اسی طرح روک لیتے ہیں کہ مطلب اب تو آخری وقت آ گیا معاف کر دیجئے. یہ چیزیں درست نہیں. چاہے جتنے بھی جذبات کسی کے مجروح ہوتے ہوں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ادا کرو بھائی، وہ قرض ہے ان کا، وہ حق مہر ہے. ہمارے ہاں جو حق مہر کے معاملے میں لوگ غفلت برتتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے حق مہر باندھ لیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بنے گا کیا. اس لیے یہ عورت کا حق مہر مقدم ہے اس پر، اور جس کا حصہ ہے اس کو دیا جائے گا. اور ایسے نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو لگا اٹھا کر لے گیا. چیز جمع کی جائیں گی، ان کی قیمت لگے گی، قیمت لگنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، پھر جو جس کے حصے میں آتا ہے وہ لے لے. اسی طرح میت کے انتقال کے بعد یاد رکھنا، اب وہ پیسہ وارثوں کا ہو گیا ہے، اس پیسے سے خیرات کرنا درست نہیں. لوگ بڑی کوتاہی اس پہ برتتے ہیں. 5 بہن بھائی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، جن کے گھر میں وہ رہتے تھے اس بھائی نے والد کی وفات کے ساتھ ہی کہا دیگیں چڑھا دو، دوست آ رہے ہیں، عزیز آئیں گے یہ، اور باقی چاروں کو خبر نہیں ہے. یہ چیز ٹھیک نہیں. یا تو وہ یہ کرے کہ جب تقسیم ہو تو وہ باقاعدہ حساب کر کے کہے کہ بھائی اتنا پیسہ لگ گیا تھا والد صاحب کے انتقال پہ، یہ میرے حصے سے کاٹ لو. تدفین، تکفین، کفن اور قبر، اور یہ پیسے تو اصل زر سے کٹیں گے،
اور باقی جو کھانا وغیرہ کھلایا تھا وہ میں اپنے ذاتی پیسے سے دے دیتا ہوں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس پیسے کو تجہیز و تکفین میں داخل کر کے اور باقی بہن بھائیوں کا حصہ کاٹ لے۔ اس لیے مشترکہ مال ہے اور مشترکہ مال سے اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وراثت تقسیم نہ ہو۔ اور لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ دیگیں اور پھر وراثت کی تقسیم کے بغیر ہی تیجے اور 40ویں اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو تو پیسہ دوسروں کا ہے، آپ کو تو حق ہی حاصل نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آدمی دوسروں کے پیسے چوری کر لے اور اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کر دے، کوئی تک بنتی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ فرض کرتے ہیں والد نے چھوڑا، 5 بہن بھائیوں میں وہ تقسیم ہونا تھا۔ فرض کر لیجئے ہر ایک کے حصے میں کسی کے 20 آتا ہے، کسی کے 10 آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی والد صاحب رہتے تھے، 4000 کفن پہ خرچ ہو گئے، 6000 دفن پہ خرچ ہو گئے، 10,000 ہو گئے، باقی 90,000 رہ گیا تھا۔ 90,000 ہم بہن بھائی جو تقسیم کریں گے تو اس تقسیم سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ تیجے پہ اتنا خرچہ ہو گیا، 40ویں پہ اتنا خرچہ ہو گیا، 7ویں پہ اتنا ہو گیا، 10ویں پہ اتنا ہو گیا، اور یہ 20,000 اس میں لگ گئے تھے۔ اب باقی رہ گئے 70,000، یہ تقسیم کر لو تو 70 نہیں تقسیم کر لو صاحب، 90 تقسیم ہوں گے۔ یہ جو خود خرچہ کیا ہے نا، یہ 20,000 اپنے حصے سے یا تو کٹاؤ اور یا پھر کوئی خوش ہو اپنی خوشی سے معاف کر دے تو الگ بات۔ یہ مشترکہ پیسہ ہو جاتا ہے اور پیسے کے اشتراک میں خرچ کرنا جائز نہیں، سمجھے؟ اور ہمارے ہاں لوگ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں، غصب کا پیسہ ہے، دوسروں کا پیسہ لے کے اپنے والد صاحب کو بخشوانا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے والد بھی ہیں جن کا باقیوں کا حصہ ہے، وہ کریں گے خیرات، نہ کریں، ان کی مرضی۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پہ وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ جی آتی ہیں وراثت کی باتیں آپ؟ ہاں وہ تو آئیں گی، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ نمازیں اور روزے وہ کون ادا کرے ہیں؟ وہ اس میں سے ادا کیے جائیں گے، مشترکہ مال میں سے۔ یعنی وہ کسی سے نمازیں پڑھوا کے اس کی اجرت دی جائے گی کیا ہو؟ نہیں، نماز کا جو بیماری کی حالت میں نمازیں رہ جاتی ہیں، شریعت نے اس کا فدیہ مقرر کیا ہے۔ جی، ہر نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیے کے برابر ہے، تو وہ ادا کی جائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اب دیکھیے شاید مسائل کچھ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تم لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کس چیز میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اس اولاد کے لفظ سے پتا چلا اولاد جو ہے ولد کی جمع ہے، اور ولد کہتے ہیں حقیقی بیٹے کو، ٹھیک ہے؟ اور اولاد میں حقیقی بیٹیاں اور حقیقی بیٹے آ گئے۔ جب حقیقی بیٹے بیٹیاں آ گئی تو منہ بولے تو سارے ہی نکل گئے، ان کا تو وراثت میں کوئی حصہ رہا ہی نہیں۔ اور جب حقیقی بیٹے اور حقیقی بیٹیاں موجود ہیں تو وراثت کا اصول یہ بیان کیا تھا، شریعت نے یہ بتلایا تھا کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے تو حقیقی بیٹے جب موجود ہیں، حقیقی بیٹیاں موجود ہیں تو پوتا تو اس کے بعد کی پیڑھی میں آتا ہے، پوتے کا کوئی حق ہی نہیں۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے، ایک کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ اس کا آگے بھی بیٹا موجود تھا۔ اب 3 اس لڑکے اس بچے کے چچا ہیں نا، تو جب دادا کا انتقال ہوگا تو یہ جو 3 اس کے حقیقی بیٹے بھی زندہ ہیں، چچا اس لڑکے کے، اس بچے کے چچا، وراثت ان کو ملے گی۔ بچے کو کیوں وراثت ملے گی؟ وہ تو اس دادا کا ایک بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے، تو جب ابھی قریبی عزیز موجود ہیں اس لڑکے کے، اس بچے کے چچا اور اس بچے کی پھوپھیاں، تو وراثت تو ادھر جائے گی۔ اب ان کو ہے وہ چچا، وہ پھوپھیاں، وہ اس کو دیں یا دادا اپنی 1/3 جو پراپرٹی ہے اس کو دے دے، اسے اختیار ہے۔ اس لیے یتیم پوتے کا خام خواہ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی یتیم پوتے کا کیا بنے گا، یتیم پوتے کا بنے گا یا نہیں بنے گا، وہ جو یتیم چچا اور پھوپھی ہو جائے گی اس کا کیا بنے گا، اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اتنا ہی حقیقی درد ہے تو آپ اپنے ذاتی پیسے میں سے بھی کچھ سے دے دیجئے، اس پہ نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا فی اولادکم، تمہاری اولاد،
تو معلوم ہوا کہ جو حقیقی بیٹے بیٹیاں ہیں پہلے حصے ان کے بنیں گے. اچھا اگر بیٹے نہ ہوں تو پھر پوتی پوتیاں آ جائیں گی. بیٹوں میں سے کوئی زندہ ہی نہیں رہا, پھر پوتے پوتیاں آ جائیں گی, کیونکہ نسب لڑکے سے چلتا ہے نا, لڑکی سے تو نہیں. تو نتیجہ یہ کہ نواسے اور نواسیاں نکل جائیں گی, ان کا حق نہیں بنے گا, کیونکہ انہیں جو وراثت پہنچے گی بچیوں کو, نواسے نواسی کو ان کے حقیقی دادا کی طرف سے پہنچے گی نا, اب ادھر ننہال سے تو نہیں آ سکتی. تو اولاد کا جو حکم لفظ ارشاد فرمایا ہے, اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ حقیقی اولاد کے ہوتے ہوئے پوتے پوتیوں کا حق نہیں بنتا, اور یہ کہ حقیقی اولاد نہ ہو تو پھر پوتے پوتیاں اس کے قائم مقام آ جائیں گے, نواسے نواسیاں نہیں